بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور ہمیں ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے دو پیمان پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والا نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی وعدہ کرو، جو عہد و پیمان کرو تو ان کو پورا کرو۔ دوسرے میں یہ بتایا ہے کہ مویشی جو چھپائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانا حلال کیا ہے، جو بعض صورتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، وہ کھانا ہمارے لیے ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا بیان کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں جب یعنی کہ حج پہ ہوں، احرام باندھا ہوا ہو، تو اس وقت شکار کرنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ تو حالت احرام کا اس میں ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہمارے پیارے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا تھا، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کہ اللہ نے تو جو شاعر بیان کیے ہیں، یعنی کہ عبادت کے وہ مقامات یا اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جن کی عبادت ہم پر فرض ہے، تو جیسے قرآن ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، یعنی کہ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کی وہ حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربانی والے اور پٹے پہنائے کے جانوروں کی، یعنی کہ جانوروں کی جو یعنی کہ حج پہ لے کے جاتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور جو کعبہ کو جا رہے ہوں، یعنی چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں، جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی جو ہے وہ نہ کریں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے یعنی کہ حج کرنے کے ادا سے اپنے رب کی فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں، چاہے وہ حج کرنے جا رہے ہوں چاہے وہ عمرہ۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی کسی کی ناراضگی کی وجہ سے آپ حد سے نہ گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت آسان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ قرآن کو روزانہ ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ آج کے دور میں بس آیات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بھی احرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر ہی نازل کی گئی تھی۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی کہ حرام ہے، اور جن پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہو، لیکن اگر جو گلا گھٹ پر مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے مر گیا ہو، اور جو کسی سینگ کے مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، یہ سب بھی حرام ہے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے ہی یعنی کہ اس کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، اور یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، یعنی کہ آج یعنی کہ حج کے موقع پر بیان فرما رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتا، یعنی کہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ آج یعنی کہ یہ حج کے موقع پر بیان ہے، یعنی کہ آج کے دن یعنی کہ حج والے دن، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، یعنی کہ دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، یعنی کہ انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو یعنی کہ دین اسلام کو قبول کر لیا، یعنی کہ اس پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص
جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ یعنی کہ وہ کسی جنگل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ خوراک میسر نہیں ہے، لیکن وہ اگر کوئی حرام چیز بھی اگر کھا لیتا ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن اس کا یہ دل سے نہ ہو کہ بھئی میں نے حرام کھانا ہی کھانا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز میسر نہیں ہے اور اگر آپ کھا لیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے لوگ پوچھیں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہو، یعنی کہ جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم ان سے کھا لو اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ آج یعنی ایک ہی دن کی ساری باتیں ہو رہی ہیں سورۃ مائدہ میں، حج کے دن کی، ٹھیک ہے۔ آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ تمام اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن اور مسلمان عورتیں یا مومن عورتیں جو ہیں، جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، اور جن کے کہ تم ان کے مہر ادا کرو۔ اس میں حق مہر کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین اعمال کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، اور جو یعنی کہ ایمان نہیں لاتے، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان باتوں پر، وہ منکرین ایمان ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کو مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں وامسحوا برؤسکم وارجلکم اکٹھا لکھا ہوا ہے کہ مسح کرو سروں اپنوں کا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے، یہ اکٹھی بیان ہے، یعنی کہ صرف مسح کا بیان ہے، دھونے کا بیان نہیں ہے۔ لیکن جب باقی ہمیں سنتیں ملتی ہیں پیارے نبی سے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور منہ میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر پاؤں پہلے دھو لیے جائیں یا بعد میں دھو لیے جائیں، لیکن نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، جب انما الاعمال بالنیات کہہ دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ باقی اس سے کوئی نہیں ہے کہ آپ خود کو آپ نماز کے لیے کس طرح تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ موسٹلی فرقے جو اسلام میں بنے ہوئے ہیں وہ آپس میں یہی اسی آیت پہ لڑائی کرتے ہیں کہ کون پہلے پاؤں دھو رہا ہے تو کون بعد میں دھو رہا ہے، تو نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، بس، اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ آگے لکھا ہے اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں کوئی حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی کہ پخانہ کر کے آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو، یعنی کہ ہم بستری کی ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو، یعنی کہ صرف آپ نے مٹی لینی ہے، پاک مٹی، اور اس سے اپنے ہاتھوں اور چہروں کو مل لینا ہے، تو اس سے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ نے نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو آپ نے پاک کیسے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر پانی نہ ملے، یعنی کہ اس میں دھونے کا اب ذکر ہی نہیں ہے، کہ پانی نہ ملے تو آپ صرف مٹی سے بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے
اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی کہ اگر دو انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک حق پہ ہے اور ایک جھوٹ پہ ہے، تو اگر تیسرا انسان پاس کھڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو حق پر ہے، جو سچا ہے، اس کی گواہی دو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا ہے کہ دو انسان لڑ پڑتے ہیں اور تیسرا انسان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن گواہی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یا اگر آگے لکھا ہے کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، یعنی کہ دو بندے لڑے ہیں اور ایک بندہ جو سچا ہے لیکن وہ آپ کے دشمنوں میں سے ہے، مطلب اس سے آلریڈی آپ کی کوئی لڑائی یا کوئی انبن چل رہی ہے، اور آپ اس کے خلاف ہی، لیکن وہ چاہے وہ سچا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ یعنی کہ انصاف نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ اگلا جو بندہ ہے وہ آپ اس کے ساتھ آلریڈی کوئی انبن آپ کی ہوئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر وہ سچا ہے تو آپ صرف اس کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں یہ بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب پر اگر انسان ایمان رکھے، نیک کام کرے تو ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بیان کی ہیں، یا پورے قرآن میں بھی جو ان باتوں سے منع کیا ہے اور جو کام کرنے کی ترغیب دی ہے، ان سب پر اگر عمل کرے تو اس کے لیے وسیع مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بھی سربلند رکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں اور اللہ تعالیٰ نے جو تمام باتیں بیان کی ہیں ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جو ہیں وہ ڈھالیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یعنی کہ انکار کر دیا، یعنی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، مانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں اس کو ان پر عمل نہ کیا، تو وہ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت آگ ہی آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کی اگر ان کی ایک دفعہ سکن جل جائے گی نا تو پھر دوبارہ ان کی سکن جو ہے وہ چینج کر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ تو بس اپنے رب سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ واچ کیا، اور اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ اسلام کے متعلق جانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کو زندگیوں میں اپنائیں۔